عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانیاں ہیں، جبکہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانیاں ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی کو چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ من پسند شخص کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، نہ خوابوں میں، خیالوں میں، نہ زمین اور آسمان پر۔ مل جائے تو سنبھال کر رکھو، مخلص لوگ درختوں پر نہیں لگتے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ دل کو بھی غسل دیا کریں، توبہ کے پانی سے نہیں تو یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے غفلت ایمانی سے۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، بس لہجے اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اور اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگیں تو باپ کی جیب خالی نہ ہو، آمین۔ ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا سو ہم تمام عمر وفا کے خلاف بولیں گے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوگی تو مل جائے گی، اگر بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔
بیٹی اس دنیا میں اکیلی نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ پیغام لاتی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ خدا سلامت رکھے بیٹیوں کو، آمین ثم آمین۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ بے شک لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ یوں تیرے درد میرے دل میں اٹھا کرتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں جوانی میں جنازے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا جناب، جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے نہیں جاتی۔ گلہ کریں بھی تو کیوں کریں کسی سے، دل ہے دل نے آخر بھر جانا ہے۔ اس لیے بھی سہتے ہیں غم زندگی ہنس کر، ہمارا کیا ہم نے ایک دن مر جانا ہے۔ رزق کے لیے پریشان نہ ہوا کریں، رب جسے چاہے جہاں سے نواز دے۔ اس واسطے بھی دھیان میرا رکھ رہی تھی وہ، شاید کہ وحشتوں سے میری ڈر گئی تھی وہ۔ ایک روز اس کے پاس جو پہنچا میں دیر سے، اس روز راستوں سے الجھ ہی پڑی تھی وہ۔ میں اس کو ایک بار فقط دیکھتا تھا اور 100 بار خود کو آئینے میں دیکھتی تھی وہ۔ سنتے تھے لوگ سبھی مجھے غور سے مگر میں بولتا تھا اور مجھے دیکھتی تھی وہ۔ دسمبر ہو گیا بدنام یوں ہی، بچھڑنے کا کوئی موسم نہیں ہے۔ یہ پرسکون نیند کہاں سے ملی تجھے، ہم ساتھ جاگتے تھے ابھی کل کی بات ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ ایک بار جب ہم اٹیچمنٹ کا تاریک پہلو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد تمام عمر کسی سے منسلک ہونے سے ڈرتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈر دراصل ٹوٹ جانے کا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اٹیچمنٹ کائنات کا خوفناک ترین خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جایا کرتی ہیں، ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل جو دھڑکے تو سمجھ لینا اشارہ ہے، تمہیں ہم نے پکارا ہے۔ نہ آپ حسن یوسف ہیں نہ ہم مصر کے کوئی تاجر، اپنی اس بے رخی کے دام ذرا کم کیجیے۔ بدگماں ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں،
ہم سے ہر ذہن کے جالے تو نہیں اتارے جاتے۔ وہ فاصلوں میں بھی رکھتا ہے رنگ قربت کے، نظر سے دور سہی دل کے پاس رہتا ہے۔ ہزار ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر، آنکھوں سے چھلکتے لفظ نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ ستاروں کی بات نہ کرو مجھ سے، آج کل رابطے میں چاند رہتا ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ تم چاند کی طرف دیکھو اور کہو یہ کتنا خوبصورت ہے نا، میں تمہاری طرف دیکھوں اور کہوں بہت۔ تمہارا شمار ہوتا ہے ان نایاب لوگوں میں جن کے ہونے سے جہاں اور بھی حسین لگتا ہے۔ منسوب تیری ذات سے رہنائیاں تمام، تیرے بنا حیات میں کچھ دلکشی نہیں۔ جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی مگر، کرتا تھا جو دل کبھی وہ وکالت تمام شد۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو، وہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سوچ اچھی یا بری جیسی بھی ہو، یہ اپنے قدردانوں کو تلاش کر ہی لیتی ہے۔